امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں ایک ایسا جگاڑ آپ کو دکھاؤں گا جو آپ ایک یو پی ایس کے ساتھ لگائیں گے تو میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی بھی یو پی ایس کس طرح کی بیٹری ہیں یہ 3 سال سے زیادہ عرصہ نکال جائیں گی۔ تو میری یہ یو پی ایس کی بیٹری لگی ہے، یہ اسے 4 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا۔ تو یہ جگاڑ کیا ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو میرے اپنے ایک گھر میں لگا ہوا ہے، میرے ہاتھوں کا یہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ٹائمر ملتا ہے، میں نے وہاں پہ ٹائمر فٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ہے بیٹری، 130 ایچ کی بیٹری ہے، لیڈ ایسڈ بیٹری ہے۔ تو یہ اکثر جو ہے نا یہ بیٹری سال سے زیادہ عرصہ نہیں نکالتی۔ تو میں نے کیوں کیا ہے، اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یو پی ایس ہوتے ہیں انہیں ایک پرابلم ہوتی ہے، جتنے چائنا کے یو پی ایس ہوں یا لوکل، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لگاتار جب بیٹری پرانی ہو جاتی ہے 6 مہینے کے بعد پرانی ہو جاتی ہے تو وہ اسے لگاتار چارجنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ ٹیپ نہیں کراتے، پھر اوور چارجنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیٹری ہماری ڈیمیج ہو جاتی ہے، فارغ ہو جاتی ہے جلدی، وہ 1 سال ہی مشکل سے نکالتی ہے۔ تو یہ پرابلم حل کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے ایک ٹائمر لگا دیا۔ تو یہ سامنے جو سفید والا لگا رہا ہے ٹائمر لگایا کہ اس کی جتنی بھی ٹائمنگ ہے، جو چارجنگ ہے وہ ٹائمنگ پہ میں نے ایڈجسٹ کر دی ہے، امپیئر پہ نہیں کی، کہ اپنی مرضی پہ وہ رکھ دیا ہے کہ جتنے امپیئر اسے چاہیے ہوں، یعنی کہ جتنی ٹائمنگ کے حساب سے۔ فرض آج بجلی جاتی ہے، ابھی گھنٹہ جا رہی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں میکسیمم اسے 2 گھنٹے پہ ٹائم پہ لگا دیتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے بعد وہ چارج کر کے ٹرپ کر جائے گا۔ تو اپنی حساب سے وہ ایڈجسٹ میں کر لیتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹری پرانی بھی ہو تو وہ چل جاتی ہے، تو وہ لگاتار سے چارج نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ خواہ مخواہ بجلی آپ کی صرف نہیں کرے گا۔ تو اگر بیٹری پرانی ہو جائے تو بیٹری لگاتار چارجنگ کرتے کرتے ایک تو بیٹری لائف جو بچی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ہے بجلی کا بل بھی کافی زیادہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ٹائمر لگانے سے بالکل یو پی ایس آپ کا بالکل آف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی چائنا کے یو پی ایس ہوتے ہیں اس میں یہ جگاڑ نہیں لگتا۔ تو اس لیے میں نے لوکل یو پی ایس پہ اس کا جگاڑ لگا ہے، جو اس کی چارجنگ والی اندر ایک لوپ ہوتی ہے، جو ٹرانسفارمر کی ایک لوپ ہوتی ہے 6 نمبر پہ آ رہی ہوتی ہے سرکٹ پہ، وہ نکال کے میں نے ٹائمر کے سیریز میں لگا دی ہے۔ تو اگر یہ بندہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا تو یہ کسی سے یہ بندہ فٹ کروا سکتا ہے۔ تو چائنا اور اس پہ یو پی ایس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ چائنا جب والا جو چارجر ہوتا ہے ہومیج والا جو یو پی ایس ہوتا ہے، جب وہ بیٹری چارج کرتا ہے، جب بیٹری فل ڈسچارج ہوتی ہے تو وہ اسے فل امپیئر دیتا ہے۔ جو ہی بیٹری چارج ہوتی جاتی ہے تو وہ اسے امپیئر کم کرتا جاتا ہے، تو پھر بھی لاسٹ ٹائم پہ بھی آخر ٹائم وہ چارج کرتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ لگاتار وہ چارجنگ امپیئر پھر بھی دیتا رہتا ہے۔ تو جو لوکل ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹائمنگ فٹ کی ہوئی ہے 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے پہ لگایا ہوا ہے اسے۔ اس سے آپ ٹائمنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنی مرضی رکھ لیں۔ تو اس لوکل یو پی ایس میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ لگاتار فرق 10 امپیئر ہے تو لگاتار اتنی امپیئر دیتا رہے گا، جو ہی بیٹری فل چارج ہوگی تب بھی ٹرپ کرائے گا۔ لیکن جب بیٹری پرانی ہو جائے، چاہے ہومیج کا یو پی ایس ہو چاہے چائنا کا یو پی ایس ہو، تو وہ لگاتار ہی اسے چارجنگ امپیئر دیتا رہتا ہے، بیٹری کی لائف ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹائمر لگانے سے اس کی بیٹری کی جتنی لائف ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 4 سال سے زیادہ عرصہ بیٹری کو ہو گیا۔ تو یہ ٹائمر مارکیٹ میں آسانی سے 350 سے 500 کے درمیان آرام سے مل جاتا ہے۔ 220 وولٹ اس کی آپریٹنگ ہے، 220 کی جو ان پٹ ہوتی ہے وہ 220 وولٹ اے سی پہ آپریٹ ہوتا ہے۔ اس کے پھر پوائنٹ ہوتے ہیں، نارملی کلوز اور نارملی اوپن ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، نارملی جو اوپن پوائنٹ ہیں اس پہ چارجنگ والے پوائنٹ لگانے ہیں۔ تو میں نے ایک ریلے بھی لگائی ہے، ٹائمر کی سیفٹی کے لیے ریلے لگائی ہوئی ہے تاکہ ٹائمر کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ تو میں آپ بے شک آپ چیک کر لیں، جو کوئی بندہ پوچھتا ہے بھی لوکل یو پی ایس ٹھیک ہوتے ہیں یا ہومیج والے، تو میں آپ کو پریفر یہی کروں گا جو لوکل یو پی ایس ہے، میں نے دونوں چیک کیے ہیں، جو لوکل یو پی ایس ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، یہ امپیئر کم لیتے ہیں، جتنی بھی ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ میں چیک بھی کراؤں گا اسے۔ تو یہ دیکھیں چارجنگ والی لوپ ہے 6 نمبر، یہ 6 نمبر ہے، جہاں پہ سفید والی تار ہے یہ چارجنگ والی لوپ ہے، سب ٹرانسفارمر سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو سیریز میں کر دینا، یہ ٹائمر کی جہاں پہ ریڈ آ رہی ہے یہ تار،
दो उसके पॉइंट होते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे कोयल के, ये वापडा की जो इनपुट आ रही है इसको टाइमर को ऑन कराने के लिए, दो वहाँ पे लगानी है। तो इसके ऊपर डायग्राम बनी हुई है। तो ये वापडा वाले पॉइंट हैं दो, और दूसरे जो मीटर से चेक, जब टाइमर आप ऑन करेंगे वापडा पे बिजली पे लगा के टाइमर ऑन करेंगे, जो क्लोज होंगे पॉइंट टाइमिंग तक, वो वाले पॉइंट इसमें लगाने हैं। तो सारी डायग्राम इसमें दी हुई है। तो ये लोकल टाइम जो यूपीएस होता है, ये एम्पेयर कम, यानी कि अगर एक सीलिंग फ़ैन अगर चेक करेंगे ना, इस पर अगर चल रहा हो तो डीसी एम्पेयर चेक करेंगे तो इस पे सीलिंग फ़ैन एम्पेयर 7 से 9 एम्पेयर तक ये लेता है। अगर वही सीलिंग फ़ैन अगर चाइना वाले या होममेड वाले यूपीएस पे चलाया जाए तो वो 11 से 12 एम्पेयर लेता है। जितनी ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस से ज़्यादा बेहतर होती है। उसकी 90% एफिशिएंसी होती है, बिजली के मुकाबले में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो ये लॉस कम करता है ये यूपीएस बनिस्बत होमेज के। एक 130 एच की बैटरी है। अगर इस जुगाड़ पे 130 एच की बैटरी है तो इस पे आप मैक्सिमम 2 पंखे चलाएं। 1 kVA का यूपीएस है तो मैक्सिमम 2 पंखे आपका लोड चलना चाहिए। तो आपका 4 साल से कम अगर अरसा निकाल जाए बैटरी तो बेशक मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। तो ये रिले इसलिए लगाई मैंने, सेफ्टी के लिए लगाई हुई है टाइमर की। तो आपकी मर्ज़ी ये लगाएं या ना लगाएं। ये एक रिले है, डीसी रिले है, 12 वोल्ट ऑपरेटेड होती है। दूसरा ये टाइमर है। तो इसकी एडजस्टमेंट होती है, यहाँ पे सेकंड में भी एडजस्टमेंट हो जाती है। यहाँ पेचकस घुमा के, जहाँ पे इस जगह पे पेचकस लगा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड में भी कर सकते हैं, मिनट में भी और घंटे में भी कर सकते हैं। दूसरी वो रिले जिसने दूसरी आम गाड़ियों में रिले इस्तेमाल होती है 12 वोल्ट की। मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो ये 4 पॉइंट वाली रिले होती है। इसका अपना सॉकेट भी होती है, सॉकेट के अंदर ये टाइमर एडजस्ट होता है। इसके 2 पॉइंट ऑपरेटिंग होते हैं रिले के, और 2 मेन होते हैं, जिस तरह ग्रीन और ब्लैक। इस पे एक तार को इन करा दो, दूसरी पे आउट करा दो। अगर रिले लगा दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर रिले ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है। मैं टाइमर की सेफ्टी के लिए रिले मैंने फिट की हुई थी, ताकि उसके पॉइंट ख़राब ना हो, बार बार टाइमर ना चेंज करना पड़े। पर मसला तो अब तक नहीं हुआ। आप एम्पेयर चेक करें, एक पंखा चल रहा है 8.9 और 9 एम्पेयर, एक पंखा एम्पेयर रह रहा है। तो अगर यही आप सीलिंग फ़ैन पे चेक करेंगे होम यूपीएस पे तो वो 12 एम्पेयर, 12-13 एम्पेयर, 11-12-13 एम्पेयर लेगा। मेरे हिसाब से ये लोकल यूपीएस ज़्यादा बेहतर है। इसकी एडजस्टमेंट एम्पेयर चार्जिंग एडजस्टमेंट भी हो जाती है। तो अगर टाइमर लगा दें तो इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। फालतू की आपकी बिजली सर्फ नहीं करेगा। दूसरा आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो टाइमर मैंने बाहर फिट किया हुआ है, आपने अंदर फिट कर देना है। मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, काफ़ी अरसे से इसी घर में अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर में इसी तरह पड़ा हुआ है। तो अभी तक इसे प्रॉपर तरीके से किसी जगह पे रखा ही नहीं है टाइमर को, उसी तरह पड़ा हुआ, कभी किधर घूम फिर रहा है ये यूपीएस। तो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसलिए। तो आपने इस टाइमर को अंदर फिट कर देना है। अभी देखो टाइमर फ्लिकरिंग कर रहा है। ये 4.5 घंटे के बाद ट्रिप करा देगा ये बैटरी को। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये अब फिट करेंगे तो बैटरी की लाइफ आपकी बढ़ जाएगी।
اگر آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو پھر بھی لوکل یو پی ایس ہوم یو پی ایس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا ڈیٹا ضائع نہ ہو، کمپیوٹر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس لوکل یو پی ایس یوز کریں گے، کیونکہ جب بجلی جاتی ہے تو جو ڈپ ہوتی ہے، ڈپ آتی ہے تو یہ اسے بند نہیں کروائے گا، تو چائنا والے جو ہوتے ہیں وہ بند کروا دیں گے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ، آپ کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔